السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. دس از می ارسلہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. سبھی دیکھنے والوں کو ہم کریں گے یہاں پر خوش آمدید اور ساتھ ہی ساتھ جمعۃ المبارک کی بہت ساری خاص مبارکباد آپ بھی وصول کیجیے. سبھی کے گھروں میں تیاریوں کا سلسلہ جاری ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. کچھ عبادات کا سلسلہ بھی بڑا خاص ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں سے جو میں کچھ دنوں پہلے ملی تھی تو مجھے ابھی ایک واقعہ بڑا اچھا سا یاد آ گیا. دو لوگ تھے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایک تسبیح, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کاؤنٹر لوگ ہاتھوں میں پہن کے رکھتے ہیں اور اس سے کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے انہوں نے تسبیح پڑھ لی ہے. تو میں نے کہا مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ, اور یہ مجھے بھی پہننی ہے کہ میں بھی کچھ پڑھوں تو اس کو کاؤنٹ کر لوں. ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی تھی انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں, یہ انکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اللہ کا نام لے رہے ہیں یا تسبیح کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں, اس کو کاؤنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو وہ اللہ کاؤنٹ کرے گا, آپ انکاؤنٹیبل کریں. پر مجھے کہیں یہ خیال آیا, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, جب ہم کبھی کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو ہمیں اپنے اس اچھے کام کی یاد ضرور آتی ہے. اور اگر اس کے لیے ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے, کوئی انعام مل جائے اور ہمیں پتہ چل جائے ہمیں کتنے مارکس ملے, تو نیند بڑی اچھی آتی ہے. تو مجھے لگا اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کاؤنٹ کر لیا ہے رات کو جب آپ سونے لگے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے 1000, 2000, 3000 دفعہ پڑھا ہے تو کتنے مزے کی نیند آئے گی. نہیں پتا ہوگا تو تھوڑا سا کہیں میں نے کم تو نہیں پڑھ لی, کہیں زیادہ بھی نہیں. اس میں دونوں سوچیں ہو سکتی ہیں, آپ کی کون سی ہے میری کون سی ہے, یہ الگ الگ بات ہے. لیکن تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور خاص طور پر جمعے کے دن میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, ہر وہ بات کی جائے, ہر وہ کام کیا جائے جس کا ثواب آپ کو پتہ ہے بڑا زیادہ ہو کر آپ کو ملنے والا ہے. پروگرام کا سلسلہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سمیع اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ اے ویری وارم ویلکم. ساتھ ہی ساتھ آپ کو جمعہ مبارک. خیر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راحت گابا. السلام علیکم. خوش آمدید. کیسی ہیں راحت؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جمعہ مبارک میری طرف سے آپ کو. اچھا, میرے خیال ہے آغاز آپ سے ہی کر لیتے ہیں ہم, اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے.
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ हैं मुफ्ती समीउल्लाह साहब। आपसे बात कर लेते हैं आज जो सब का यही मौजू है। हम चाहते हैं कि ज़रा पहले तारीख़ी हैसियत की तरफ आ जाते हैं। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी हैसियत के हवाले से आप हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बैतुल मुक़द्दस की जो तारीख़ है वो आज से तकरीबन 4000 साल पुरानी है और इस तारीख़ी हैसियत की इब्तिदा होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के ख़ित्ते में जो उस वक़्त जो वहाँ सल्तनत थी, सल्तनत बाबुल, वो वहीं पैदा हुए और जिस घराने से उनका ताल्लुक़ था वो कोई दीनदान घराना नहीं था। कुरान ये बताते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो बुत बनाकर बेचा करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से तबलीग शुरू की, दीन की दावत शुरू की और अपने घर वालों को समझाना शुरू किया कि जिन बुतों की हम इबादत करते हैं या लोग इबादत करते हैं, इनसे कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। उसका रिएक्शन हुआ और उनकी पूरी फैमिली, बिलखुसूस उनके वालिद का ज़िक्र आता है कि वो उनके मुखालिफ हो गए। बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो कुरान ने बताया है, उन्होंने अपने पूरे इलाके के लोगों को समझाने की कोशिश की और उसका एक अनोखा तरीक़ा उन्होंने ये भी अपनाया कि जब उनके यहाँ कोई इस तरह की कोई ईद का मौका था तो सारे लोग निकल गए किसी ईद के मौके पर किसी मैदान में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत खाने में जितने बुत रखे थे उनमें से सब छोटे बुतों को तोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी जिससे तोड़ा था वो बड़े बुत के कंधे पे लटका दी और वो वापस अपने घर आ गए। जब वो लोग ईद करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारे सारे बुत टूटे हुए हैं। तो उन्होंने मालूम किया कि ये किसने तोड़ा। तो बात खुली तो किसी ने कहा कि जी यहाँ एक लड़का है जिसको इब्राहीम कहा जाता है, ये शायद उसी ने किया हो क्योंकि वो हमारे बुत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पंचायत में आए तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछते हो, ये तो तुम्हारे खुदा हैं, ये बड़ा खुदा तुम्हारा बैठा है, इससे पूछो कि मैंने किसने इनको तोड़ा है। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो बोल भी नहीं सकता, तो ये हमें बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मैंने तोड़ा है तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारी दिल आज़ारी के लिए नहीं तोड़ा, कि तुम देखो कि जो ज़ात जिसको तुम खुदा मानते हो उसके अंदर इस तरह की कोई सलाहियत ही नहीं है कि वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो इंसानियत का निज़ाम, कायनात का निज़ाम कैसे चलाएगा। लेकिन चूँकि वो बुत परस्ती में घिरे हुए थे तो उन्होंने वक्त का जो बादशाह था नमरूद, उसको दावत दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम तमाम किया जाए। लिहाजा नमरूद ने उठाकर उनको आग में डाला। कुरान जिक्र करता है कि वो 40 दिन तक आग में रहे लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हुई, वो आग से निकले और फिर इराक़ के पूरे खित्ते में उन्होंने चूँकि तबलीग कर ली थी, सब लोगों ने देख लिया। अब अल्लाह ने उनको कहा कि तुमने इस इलाके में तबलीग कर ली है, तो इराक़ के जो है मगरिबी तरफ जो दूसरा सूबा आता है वो शाम का, अगर आप मैप उठाकर देखेंगे तो आपकी तबलीग का सिलसिला इराक़ को छोड़कर शाम की तरफ मुंतकिल कर दिया और मुल्क के शाम के अंदर ही उस वक़्त फ़लस्तीन आता था। आजकल तो शाम, लिबनान, फ़लस्तीन अलग है, लेकिन पुराने मैप के अंदर ये शाम, लिबनान, फ़लस्तीन ये सब एक ही जगह आता था। तो उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से शिफ्ट होकर फ़लस्तीन में आ गए। तो असल वो इराक़ के थे लेकिन फ़लस्तीन में आए और फ़लस्तीन में आकर उन्होंने दीन की तबलीग शुरू की। उनकी एक बीवी थी जिनका जिक्र आता है, जिनका नाम सारा था। उनकी 80 साल उम्र हो गई लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती थी। तो एक दफ़ा ये तबलीग के सफ़र में, चूँकि आपको पता है फ़लस्तीन के साथ ही मिस्र लगता है, जैसे आजकल भी जैसे हालात चल रहे हैं कि मिस्र को कहा जा रहा है कि तुम फ़लस्तीनियों की मदद करो क्योंकि सरहद मिलती है। तो मिस्र जो है उनको उस वक़्त वो तबलीग के लिए वहाँ गए तो जो मिस्र का बादशाह था उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो कर नहीं सका नुकसान। तो वो समझ गया कि कोई अल्लाह का वली है, कोई बुज़ुर्ग है, लिहाजा उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी एक खादिमा उनको बतौर हदिया पेश की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली अहलिया थी उन्होंने कहा कि आपकी कोई औलाद नहीं हो रही, आप इनसे शादी कर लो। तो वो जो खादिमा थी उनका नाम था हज़रत हाजरा। आपने उनसे निकाह किया तो उनसे अल्लाह ने आपको एक औलाद अता फरमाई जिसका कुरान में जिक्र है, जिनका नाम रखा हज़रत इस्माइल। और इसी दौरान फिर आपको पहली बीवी से भी औलाद हो गई जिनका नाम रखा इसहाक। तो अल्लाह ने कुरान में ख़ुद कुरान फरमाया इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, कि हमने इब्राहीम को बेटे की शक्ल में इस्माइल भी दिए, इसहाक भी दिए और इसहाक को फिर याकूब दिए। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आ गई। अब अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब तुम्हारे दो बेटे हैं, एक इसहाक है, एक इस्माइल है। तो इसहाक को तो फ़लस्तीन में रखो, इस्माइल को उठाकर आप बैतुल्लाह शरीफ जहाँ काबा है वहाँ ले जाओ।
تو ابراہیم علیہ السلام ان کو اٹھا کر کعبۃ اللہ شریف لے آئے. تو آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے کہ جب وہ کعبہ میں لے کر آئے تو وہاں بالکل واد غیر ذی زرع، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بالکل جنگل و بیاباں تھا، وہاں کسی پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آپ واپس فلسطین چلے گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر وہاں روتے رہے، پھر انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو زمزم کا پانی نکلا. اور پھر اسی طریقے سے وہ علاقہ آہستہ جہاں پانی آ جاتا ہے تو پھر وہاں آبادی آ جاتی ہے، تو لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک فلسطین میں اور ایک کعبۃ اللہ حجاز مقدس جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر. اور یہ آہستہ آہستہ بڑے ہونے شروع ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام مختلف علاقوں میں بھی تبلیغ کرتے تھے، اور اسحاق علیہ السلام وہ فلسطین کے اندر تبلیغ کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ شریف کے اندر کعبہ کے ارد گرد تبلیغ کیا کرتے تھے. وقت گزر گیا، اسماعیل علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ادھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا. اب اللہ پاک کی اسکیم یہ تھی کہ پہلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت رکھی جائے گی اور لمبے عرصے تک نبوت رکھی جائے گی، اور وہ پوری تبلیغ کا پہلا فیز پورا کریں گے، اور آخر میں آ کر ان کو ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، جو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے ان کو نبوت دے کر اور پھر نبوت کا سلسلہ بند کر دیں گے. یہی اللہ کی پوری ترتیب تھی، اور اسی طریقے سے ہوا. تو یہاں تو چونکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد تو اب کوئی نبی نہیں رہا، اب وہ بیت المقدس کے اندر یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے. ان کے آخری بیٹا جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن میں پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے، ان کا پھر وہاں یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے. اور آپ کو ان کا واقعہ پتہ ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے بھائی ان سے چونکہ ایک قسم کی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، بڑے محبوب تھے اپنے باپ کے، تو ان کو ایک قسم کا حسد ان سے ہوا. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو بڑے بھائی نے کہا ان کو قتل نہیں کریں، ان کو ہم کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کو لے کے چلا جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو انہوں نے کنویں میں ڈالا. تو مصر سے ایک قافلہ آ رہا تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، جن کو مصر جانا تھا، انہوں نے کنویں سے ان کو نکالا اور یہ اپنے ساتھ مصر لے گئے. جب مصر لے گئے تو مصر میں جا کر جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت بڑا وزیر تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، سب کا مشہور واقعہ ہے زلیخا. تو ان کی کوئی بیوی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس لے لیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو خرید لیا. لیکن یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ محل کے اندر رہنے لگے، لیکن تھے وہ بہت خوبصورت. حسن یوسف کے بارے میں سب کو مشہور ہے. تو لیکن وہ اتنی خوبصورت ہونے کی وجہ سے جو زلیخا تھی، جو بادشاہ کی، جو وزیر کی جو بیوی تھی، ان کو ان کے ساتھ محبت ہونے لگی. یوسف علیہ السلام نے کئی دفعہ انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئی، حتیٰ کہ پھر ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہہ کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. اب یہ پورا واقعہ قرآن میں ذکر آ رہا ہے. اور جیل میں چلے گئے. جیل میں ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، جن 2 آدمی نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے ایک کو پھانسی ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے اور تم بچ جاؤ گے. ایک کو پھانسی ہو گئی، وہ مر گیا، اور دوسرا بچ گیا. وہ بچ کر واپس جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کی خدمت میں چلا گیا، پانی پلانے کی ذمہ داری. اب حالات ایسے ہو گئے کہ مصر کے بادشاہ نے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. اس کی تعبیر اس کو سمجھ میں نہ آئی. تو اس نے اپنے وقت کے جتنے بھی علماء تھے ان سب کو بلایا، ان کو کہا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. وزیروں نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس کی خواب کی. وہ جو پانی پلانے والا تھا اس نے کہا کہ آپ کی جیل کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس سے میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو اس نے بالکل درست بتائی تھی، اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو وہ ان کو اجازت دیتے، وہ چلے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی بہترین تعبیر بتاتے ہیں. وہ آ کر بادشاہ کو بتاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی سمجھدار قسم کا آدمی ہے، یہ تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جب نکالا تو پتہ چلا یہ تو حضرت یوسف ہیں. تو انہوں نے حضرت یوسف نے ان کو کہا کہ پہلے آپ اپنی بیوی کے بارے میں وضاحت کریں کہ مجھ پر کوئی جو بھی الزام لگایا گیا وہ سب جھوٹا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی الزام لگایا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر اور مصر کے بادشاہ کے ساتھ تخت پہ آ کر وزیر خزانہ بن جاتے ہیں اور ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے. کرتے کرتے بادشاہ فوت ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی بادشاہ بن جاتے ہیں. اب پورے مصر کے اندر بنی اسرائیل کے وہ لوگ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، تو یہ ان کی سب اولاد ہے، یعنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے لوگ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں. جو فلسطین سے آئے تھے وہ سارے کے سارے یہاں جاتے ہیں. بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چلتا ہے، ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چلتا ہے، وہ آتے ہیں یہاں پر، ان سے معافی تلافی کرتے ہیں، سب یہاں رہنے لگتے ہیں. اس وقت ان کی تعداد 90 کے قریب ہوتی ہے. لیکن وقت گزرتا رہتا ہے، یہ بادشاہ بنتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، وہاں لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کو بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے، پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے. کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے. اور لمبے عرصے کے بعد جو مصر کے اصل رہائشی تھے، کیونکہ یہ لوگ تو فلسطین سے آئے تھے، جو مصر کے اصل رہائشی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو فلسطین سے یہاں آئے ہیں، ان کی یہاں حکومت بنتی نہیں ہے،
ہم یہاں کے اصل لوگ ہیں، ہم حکومت کریں گے. لہٰذا انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پھر وہ آگے چل کے فوت ہو گئے تھے، ان کا جو خاندان تھا ان کو حکومت سے ہٹا کر ان کو اپنا غلام بنا دیا. اور جو وہاں کے اصل باشندے تھے ان کو قبطی کہا جاتا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا قیدی بنا دیا. پھر جب یہ لمبا عرصہ ان کی قید کا لمبا عرصہ گزرا تو پھر اللہ پاک نے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اور اس کا واقعہ بھی قرآن کے اندر ذکر ہے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا وقت آیا تو اس وقت بادشاہ نے، جو فرعون تھا وہاں کا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کرے گا. تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ یہاں اس میرے سلطنت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کروں گا. یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اور صرف ان کی عورتوں کو باقی رکھا جائے گا. لیکن اللہ کی قدرت سے بڑی کس کی قدرت ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر لڑکا پیدا کیا اور ان کی والدہ کو کے دل کے اندر یہ الہام ڈالا کہ تم اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر اور ان کو دریائے نیل میں چھوڑ دو. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو، موسیٰ کو جو چھوٹا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہاں قتل کر دیا جائے گا، صندوق میں ڈال کر اور ان کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا. دریائے نیل بھی مصر کے اندر آپ کو پتا ہے. تو وہ دریائے نیل سے چلتا چلتا وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل کے سامنے آ کے رک گیا. اور جب فرعون اور اس کی بیوی جو وہاں کھڑی تھی، اس کی بھی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب ایک صندوق دیکھا تو انہوں نے صندوق کو اٹھایا. ان کی جتنی خادمہ تھی انہوں نے لا کر ان کے سامنے پیش کیا. جب صندوق کھولا تو اس وقت اس کے اندر خوبصورت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. تو جب حضرت ان فرعون کی جو گھر والی تھی انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے اس کے دل میں موسیٰ کی محبت کو ڈال دیا. اب وہ اپنے شوہر پر، فرعون پر پریشر ڈالنے لگی کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ، یہ تمہاری کیا حکومت ختم کرے گا، ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، چلو ہم اسی کو پال کے اس کو دل بہلا دیتے ہیں. تو اللہ پاک جس کو حکومت ختم کرنی تھی اس کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کے گھر کے اندر پہنچا دیا. اور پھر وہ جو ہے ان کے گھر کے اندر رہتے رہے، بڑے ہوتے رہے. اور جب وہ بالکل بڑے ہو گئے بہت زیادہ اور محل کے اندر سے وہ باہر آنے جانے لگے تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اصل میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا ہے. تو ان کو جب یہ پتہ چلا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں ان کی جو قوم کے جتنے لوگ تھے وہ تو سارے غلام بنے ہوئے تھے، یہ ایک ہی چونکہ ان کے محل کے اندر آ گئے تھے تو یہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، باقی پوری قوم غلام. لیکن ان کو اپنی قوم کی بڑی فکر تھی کہ میری قوم کو انہوں نے غلام بنایا ہوا، اگر یہ ہمیں چھوڑے تو کم از کم اس علاقے کو چھوڑ کر ہم اپنے آبائی علاقے فلسطین میں شفٹ ہو جائیں گے. لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ غلام بنایا تھا. ان کو پورے علاقے کے کام وہ ان سے لیتا تھا، جتنے مشکل کام ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے محل سے باہر نکلے، قرآن ذکر کرتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا ایک قبطی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے کسی قوم کے کسی ضعیف آدمی پر ظلم کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا کہ تم نے میرے قوم کے آدمی کے ساتھ ظلم کیا. تو مکے سے تو ویسے کوئی مرتا نہیں ہے لیکن اتفاق سے وہ مر گیا، جس کو ہم قتل خطا کہتے ہیں. جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہو گیا کہ میں نے تو فرعون کی قوم کے آدمی کو مار دیا، اب کیا ہوگا. تو پھر وہ وہاں سے مصر سے جو ہے وہ نکل کر بھاگ کر رات کو چھپ کر وہ اپنے چچا کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام جو فلسطین سے دائیں طرف آبادی ہے وہاں جا کر ان کے پاس جا کر رہنے لگے. اور وہاں پر انہوں نے تقریباً 10 سال گزارے. حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ انہی کے خاندان میں سے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور یہ 10 سال وہاں رہے. اور 10 سال وہاں رہنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب فرعون بھول گیا ہوگا، ایک ہی تو قتل تھا، کون سا تم نے نسلوں کو قتل کیا، اب وہ بھول گیا ہوگا، اب تم واپس اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنی قوم پر جا کر دین کی تبلیغ کرو اور ان کو کسی طریقے سے وہاں سے آزاد کراؤ. تو یہ اپنی گھر والی کو لے کر وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو قرآن ذکر کرتا ہے جب وہ کوہ طور پر پہنچتے ہیں، طور سینا پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک درخت سے آواز آتی ہے، قلنا یا نار کونی، آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ ہم نے جو ہے میں تمہارا خدا ہوں. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی جاتی ہے اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دو. جیسے تمہارے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم نے نمرود کو دعوت دی تھی، اس طرح اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے لو، اس کے ساتھ لے کر جاؤ. اب یہ وہاں سے واپس مصر آتے ہیں اور آ کر فرعون کو دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے. پھر بڑا ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے. آخر فرعون یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام رات کو اپنی پوری قوم کو لے کر مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف آتے ہیں. لیکن آپ جب میپ دیکھیں گی تو آج بھی وہ دریا موجود ہے جہاں سے نکل کر اگر آپ فلسطین مصر سے نکل کر فلسطین آئیں گے تو بیچ میں ایک چھوٹا سا دریا کی پٹی آتی ہے. جب وہاں جب آئے
تو وہاں آگے دریا تھا، اب یہ کیا کرتے؟ قرآن نے اسی واقعے کو ذکر کیا کہ یہ دریا کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور یہاں آگے دریا، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی اس دریا کو مارو۔ اللہ نے اس میں سے 12 راستے بنائے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بن گئے، تو وہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا، لہٰذا وہ وہاں سے نکل کر سیدھا فلسطین کے اندر داخل ہو گئے۔ صحیح، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ بڑا ہی تفصیل سے اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے مجھے بھی اور دیکھنے سننے والوں کو بھی سمجھایا۔ ابھی ہوا ہے وقت چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور اس وقت ہم گزارش کریں گے راحت گاوا سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت پیش کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ اچھے انداز میں آپ نے بھی بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، بڑا ڈیٹیل میں آپ چل رہے تھے، ہم چاہیں گے وہیں سے تھوڑا سا کنٹینیو کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے لے کر مصر سے اور فلسطین کی طرف جانے لگے، لیکن جب وہ مصر اور فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا میدان آج بھی موجود ہے، اسی طرح صحرا کی شکل میں ہے، جب وہاں پہنچے
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، چونکہ ہمارا جو فلسطین علاقہ ہے یہ تو بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں لمبے عرصے سے ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، جب موسیٰ حضرت یوسف چھوٹے تھے تب سے چھوڑا ہے، اور ابھی تک اس علاقے پہ تو بے شمار قوموں نے قبضہ کیا ہے، اور وہ طاقتور قومیں ہیں، ان کا قد کاٹ اور ان کی طاقت اور ان کا اسلحہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جائیں اور ان سے جہاد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ اصل امتحان کا وقت تھا کہ بڑے امتحان سے تو اللہ نے ان کو نکالا اور ایک پیغمبر کے معجزے کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی، لیکن اللہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں قدم آپ نے بڑھانا ہوتا ہے، مدد اللہ نے کرنی ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو وہ موقع تھا، تو جب ان کی قوم نے کہا کہ اے پیغمبر یہ تو بہت طاقتور قوم ہے، ہم سے بہت زیادہ بڑی طاقتور ہے، ہم ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم صرف شہر میں قدم رکھو، باقی مدد میں تمہاری خود کروں گا، لیکن وہ اس کی ہمت نہ کر سکے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے کو ایک عجیب جملہ کہا جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، اور جس سے موسیٰ علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ میں نے تمہارے لیے اتنی جد و جہد کی اور اس کے نتیجے میں تم نے مجھے اس طریقے کا جواب دیا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر خود جنگ کرے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ تو اس سے ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے، اور اللہ نے ان کے اس جملے کے عوض میں اور ان کو ایک سخت قسم کی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور وہ مصیبت یہ تھی کہ وہ پھر جب بھی فلسطین جانا چاہے وہ جا نہیں سکتے تھے، وہ صبح کو سفر شروع کرتے تھے اور شام تک وہ میدان میں چلتے ہی رہتے، ان کو کبھی اس کا دروازہ اور گیٹ نظر نہیں آتا تھا، وہ جا ہی نہیں سکتے تھے اس طرف۔ پھر جب اگلے رات کو سوتے تھے صبح اٹھتے تو وہیں سے سفر شروع کرتے تھے جہاں سے انہوں نے پہلے دن شروع کیا، یعنی ان کا سفر ہی ختم ہے۔ 40 سال تک وہ اسی میدان میں گھومتے رہے اور ان کو کبھی توفیق ہو نہیں سکی کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہو سکے، کہ اللہ نے ان کے اوپر بطور سزا کا یہ مقرر کیا، لیکن اللہ کی سزا کے اندر بھی ایسی محبت تھی کہ اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی ادھر ہی کر دیا۔ ان کے پاس پورے میدان تھا، سارا میدان، ان کے پاس چھت نہیں تھی تو اللہ نے ان کے لیے بادل کھڑے کر دیے جو ہر وقت ان کو سایہ دیتے تھے، اور انہوں نے جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے بھی ان کے وقت کے ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے، یعنی جس طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ کپڑے بھی ساتھ میں بڑے ہو رہے ہیں، اور ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رکھ دیا گیا، وہ کھجوروں جو آسمان سے بٹیر آتا ان کے سامنے خود بخود، اور یہ اس کو پکا کر کھا لیتے۔ اسی طریقے سے 40 سال تک، اور اسی دوران حضرت جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون، ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنے پیچھے دوسرے جو ہے اپنے جانشین چھوڑے جو اپنی قوم کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتے رہے کہ جب تک ہم اللہ ہمیں اس شہر میں داخل نہیں کرے گا جب تک ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان جو نئی نسل آئی ان کی وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، جو ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس وقت جو نئی نسل تھی اس کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا ہے، نقشہ کھینچا ہے، اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام جس کا ان کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کا ذکر ہے، یہ اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا، حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کا کمانڈر بنا دیا گیا، اور پوری قوم کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور جو بادشاہ تھے حضرت طالوت، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مد مقابل فوج ہے اس کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے، قرآن نے اس کا نام جالوت بتایا کہ جو اس کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں گا۔ تو ان کے لشکر کے اندر چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، وہ غریب انسان تھے لیکن تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، ان کی قوم میں سے، تو یہ بھی چلے گئے، اور انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کے سر پر مارا، جو ان کے سر پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لہٰذا ان کی پوری قوم، چونکہ ان کا کمانڈر مر چکا تھا، پوری قوم وہ علاقے سے نکل گئی اور یہ علاقے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بیٹی سے شادی کرا لی گئی، اور طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یہ بادشاہ بن گئے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی مشہور پورے آپ کو پتہ ہے کہ پوری سورہ نمل کے اندر ان کی پوری تفصیلات ہیں۔ پھر حضرت سلیمان، داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی اس بیت المقدس فلسطین کے پورے خطے کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی اس پورے خطے کے اندر، اور یہاں پر یہ پہلی دفعہ سلطنت تھی جو بنی اسرائیل نے یہاں پر قائم کی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ حضرت داؤد علیہ السلام تک بنی اسرائیل کی کوئی حکومت یہاں قائم نہیں تھی۔ وہ تو ادھر مصر چلے گئے تھے، پھر کہاں چلے گئے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہاں پر انہوں نے تقریباً 100 سال حکومت کی۔ پھر اس کے بعد مختلف بادشاہ آیا، بخت نصر بادشاہ جو اس کے دائیں طرف آپ کو پتہ ہے کہ پرشین امپائر ہے، اور اس طرف رومن امپائر ہے، فلسطین کی دائیں طرف پرشین، تو پرشین امپائر نے ان پر حملہ کیا، جو اس طرف بابل کا بادشاہ تھا، اور ان کو پھر ایک دفعہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا،
اور یہاں پر جو فلسطین میں حکومت تھی بنی اسرائیل کی، وہ حکومت ختم ہو گئی اور ایک لمبے عرصے تک 150 سال تک یہ وہاں غلام بنے رہے. پھر ان کے اوپر کسی اور بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر ان کو آزاد کرا کر واپس فلسطین بھیج دیا. پھر واپس فلسطین میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. پھر ان کے الٹی طرف جو رومن امپائر تھی وہاں کے لوگوں نے پھر ان پر حملہ کیا، پھر ان کو غلام بنا کر ان کو یہاں سے بھگا دیا. اور پھر وہ اس زمانے میں یہ بھاگ گئے اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے. اس کے بعد اللہ نے ان کے اندر پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا. اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر راحت گاہ آپ سے لیں گے اجازت. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جاتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنا ہے ہمارے ساتھ.